عام طور پر مسلمانوں میں یہ مانی جانے والی بات ہے، حدیثوں میں بھی کچھ آ گیا ہے کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ لکھوایا، اور پہلی دفعہ ایک اور ترتیب تھی، اس کے بعد پھر کچھ اور معاملہ ہوا، پھر دوبارہ سے ری شفل ہوا، کچھ لکھا، کچھ تبدیلی ہوئی۔ سوال یہ کیا گیا اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک متعین بات ایک ہی دفعہ توڑ ٹوک انداز میں کہی گئی ہوگی، یہ 3 دفعہ لکھوانے کا عمل کیوں ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل بھی۔ قرآن مجید کی پوری تاریخ سے ہم واقف ہیں۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور چونکہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس لیے اس کا نزول حالات کے لحاظ سے کیا جا رہا تھا۔ جتنا نازل ہوتا تھا اس کو لوگ یاد بھی کر لیتے تھے، اور لکھنے والے اس کو لکھ بھی لیتے تھے۔ وہ اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے اس کو آگے محفوظ کرتے چلے جاتے تھے۔ جب وہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر لوگوں کے پاس جو کچھ لکھا ہوا موجود تھا، جو انہوں نے یاد کیا تھا، وہ سب کا سب ظاہر بات ہے کہ انسانی کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے پورے قرآن کو اس ترتیب سے پڑھ کر سنایا جس ترتیب سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کے صحابہ نے سنا، پھر آپ نے پڑھا اور جبریل امین نے سنا۔ تو یہ معاملہ 2 مرتبہ کیا گیا تاکہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کہیں رہ نہ جائے۔ یہ تو اہتمام کسی بھی کتاب کے بارے میں جب انسانوں کے ہاتھ میں دینی ہے تو کیا جائے گا۔ تو اس میں کہاں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے کوئی ایک ترتیب دی گئی تھی، پھر دوسری دی گئی، پھر تیسری دی گئی؟ ایسی بات تو کسی صاحب علم نے کبھی قرآن کے بارے میں نہیں کہی۔ ٹھیک، تو ہم سب یہ اگر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ جی یہ جس صورت میں، جس ترتیب میں اس وقت قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو وہ پہلے اسی ترتیب میں رسول اللہ کو دے دیتے، یہ انسانوں کے ذریعے پہلے ایک ترتیب دی جس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، پھر اس کو چینج کروایا، تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے اسی ترتیب میں ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ لوگوں کو کہاں معلوم ہوا ہے کہ ترتیب نزولی کیا تھی؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی قرآن مجید، میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، کیسے دے دیا جاتا؟ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے ایک دعوت پیش کی جا رہی ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی توحید پر ایک مضمون ہے، پھر اس کے بعد کہیں آخرت پر ایک مضمون ہے۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ کس نوعیت کی کتاب ہے۔ اس نوعیت کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پہلے دن کیسے پکڑائی جا سکتی ہے؟ یہ تو اسی طرح ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے میں ایک دعوت لے کر اٹھوں تو میں بہت سی گفتگویں کروں گا، اس کے بعد ہی اس کی ترتیب کا مرحلہ پیش آئے گا کہ اب وہ دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا صاحب، اس میں ایک ضمنی پہلو یہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ پہلا کام تو چلیں پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، وہ جیسے ایسے کتاب آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا، لوگوں نے لکھنا شروع کر لیا۔ یہ جو دوسرا کام کروایا ہے یہ تو پیغمبر نے انسانوں سے کروایا ہے کہ اس کو آگے کرو، اس کو پیچھے، ہے جو بھی ترتیب اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر تو معاملہ خدا سے نکل کے انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ کس نے بتایا کہ اس کو آگے کرو، اس کے پیچھے کرو؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع سے جو ترتیب پیش نظر تھی اسی طریقے سے بتا دیا جاتا تھا کہ اس سورہ کو وہاں رکھ دیں، اس سورہ کو وہاں رکھ دیں، وہ ترتیب پا رہا تھا۔ جب سارا قرآن نازل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے کہہ دیا گیا، اور وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ اس سے زیادہ بڑا اہتمام تو تاریخ انسانی میں کسی کتاب کو منتقل کرنے کے لیے ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا جو عام طور پہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اس پہ بڑے مضطرب بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل سب کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ما کان ما یکون، خود قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کی کیا وجہ بنی کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں دی گئیں اور ان کو پھر منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو بھئی آپ تو خالق کائنات ہیں، تو آپ پہلی دفعہ ہی بہتر لے آتے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کو جب دین بتایا جائے گا تو اس کے ظاہر ہے کہ 2 پہلو ہوں گے۔ ایک تو حقائق ہیں دین کے، اللہ ایک ہے، ایک دن قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان حقائق میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ ضابطوں کا پابند کیا جاتا ہے، یعنی جو بنیادی اخلاقیات ہیں یا بنیادی چیزیں انسان کے اندر ودیت کی گئی ہیں، وہ اجمال جب تفصیل میں بدلتا ہے تو اس کو شریعت کی صورت میں انضباط میں لایا جاتا ہے۔ یہ انضباط کا عمل انسانوں کی رعایت سے ہوتا ہے ہمیشہ، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو وہاں بھی اسی رعایت سے کیا گیا، یعنی ایک قوم ہے سامنے، وہ پہلے ایک چیز کی پابند کی جائے گی،
وہ اگلی چیز کے لیے تیار ہو جائے گی تو دوسری چیز آ جائے گی۔ تو دعوت کی حکمت ہے، ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے انضباط کے معاملات چونکہ تمدن سے بھی متعلق ہوتے ہیں، حالات سے بھی متعلق ہوتے ہیں، تو اگر تمدن میں یا حالات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ حکم میں بھی تبدیلی کر دی جائے گی۔ اس کا کوئی تعلق بنیادی حقائق سے نہیں ہے۔ یا کبھی سنا ہے کہ قرآن مجید نے پہلے یہ کہا تھا کہ فرشتے ہیں، پھر بعد میں کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی، فرشتے نہیں ہیں؟ تو یہ کوئی حقائق کے بارے میں باتیں نہیں ہوتی، اس کا تعلق قانون سے ہے۔ قانون ضابطے کے اندر تو تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ بعض اوقات تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات خود قانون سے متعلق لوگوں کے علم اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے، بعض موقعوں کے اوپر یہ تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکے کی صورتحال الگ تھی، مدینے کی صورتحال بالکل الگ تھی۔ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر قوت نہیں ہے، ہم نے کوئی حکومت نہیں قائم کی ہوئی، تو زکوٰۃ کے لیے کیا قاعدہ ہوگا؟ یہی کہ آپ زکوٰۃ نکالیے اور اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ چونکہ سوسائٹی کا حق ہے اور اب معاشرے نے اگر اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیا ہے تو یہ زکوٰۃ اب ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یعنی یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ جب تک حکومت نہیں تھی تو آپ کو وہی بات کرنی چاہیے تھی، جب حکومت آ گئی تو آپ دوسری بات کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ ایک قبائلی معاشرے میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ مکے میں اس طرح کا معاشرہ تھا، اس میں یہی کہا جائے گا کہ اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کا بدلہ لے لے، لوگ اس کی مدد کریں، اور اس کو تاکید کی گئی کہ فلا یسرف فی القتل، وہ اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ اخلاقی نصیحت ہی کی جا سکتی ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اب انہیں کہا گیا کہ اب یہ حکومت کا کام ہے، معاملہ اس کے سامنے آنا چاہیے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب اس نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص لے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ تبدیلی تو ناگزیر ہے۔ حالات کے لحاظ سے، لوگوں کی تربیت کے لحاظ سے، ان کے شعور کی تربیت کے لحاظ سے آپ کو احکام میں ایک تدریج روا رکھنی پڑتی ہے۔ اس سے بڑی حکمت تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے اندر تغیر ہوتا ہے، وہ تغیر تورات کے احکام میں بھی ہوا، وہ قرآن کے احکام میں بھی ہوگا۔